بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اردو کورس کوڈ 9014 کے ساتھ میں حاضر ہوں، ارشد محمود ناشاد۔ عزیز طلبہ، ہمارے اس کورس کا عنوان علم بیان، علم بدیع اور علم عروض کو محیط ہے، اور یہ چونکہ تین مختلف علم ہیں جو شاعری کو اور اظہار و بیان کی لیاقت کو جانچنے، پرکھنے اور ان میں تمیز کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہیں اور ایک آلہ بھی۔ بی ایس کے طالب علموں کو اس کورس سے متعارف کرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ ادبیات سے ایک تو حظ اٹھا سکیں، لطف کشید کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی بہتر تفہیم کر کے اس کے مندرجات کو، اس کے معانی کو، اس کے باطن میں جو شاعر یا نثر لکھنے والے نے جو دانش چھپائی ہے اس کا وہ احساس بھی کر سکیں اور اس کا ادراک بھی کر سکیں۔ تو علم و ادب کے یہ شعبے جن میں ہم نثر میں بھی اظہار کرتے ہیں اور نظم میں بھی، یہ تو ادبی اظہار ہے۔ عام ہماری جو گفتگو ہے، عام ہماری جو بول چال کی زبان ہے، اس میں بھی ان علوم کی کار فرمائی سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ہماری عام جو گفتگو ہے اس میں بھی یہ علم بیان، علم بدیع اور باقی توازن اور حسن جو ہے وہ اس کے اندر خوبصورتی اور تنوع پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی مقرر کو سنتے ہیں، کسی کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے کانوں کو بہت بھلی لگ رہی ہوتی ہے، اس کا زیر و بم جو ہے، اس کے جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کا جو وقفہ دے کر گفتگو کرنا ہے، یا اس اپنی گفتگو کو اشعار سے مزین کرنا ہے، یا اپنی اس گفتگو میں کسی کنایے کا، کسی اشارے کا، کسی تشبیہ کا، کسی استعارے کا جب وہ شمول کرتے ہیں، جب داخل کرتے ہیں اپنی بات کو پر لطف بنانے کے لیے، اپنی بات کو دلچسپ بنانے کے لیے، تو یقیناً اس کا دائرہ اثر بڑھ جاتا ہے۔ اس دائرہ اثر کو بڑھانا ہی اصل مقصود ہے۔ طالب علم کو یہی بات سکھائی جاتی ہے اور اس کا بنیادی وظیفہ یہی ہے کہ وہ ہر طرح کی گفتگو کو سمجھنے کا اہل ہو اور ہر طرح کے معانی کو بیان کرنے پر قادر ہو۔ یہ ظاہر مشق سے ہے، اور جس طرح طالب علم جتنی محنت کرتے ہیں وہ اتنی بہتر اس کی تفہیم بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے نصاب میں اگر کوئی نظم ہے یا کوئی غزل ہے تو اس کی اب موضوع تفہیم یہ نہیں ہے کہ لغت سے آپ نے لفظوں کے معنی دیکھ لیے، یا جو کتاب میں شرح لکھی ہوتی ہیں یا اس کی عمومی شرح آپ نے کر لی تو شعر کا حق ادا ہو گیا یا نظم کی پوری تفہیم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ شاعری میں بہت ساری پرتیں شاعر رکھتا ہے، اس کے جتنے درجے زیادہ ہوتے ہیں اس میں جتنی ایمائیت ہوتی ہے، جتنی چیز چھپی ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ دلچسپ بھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ ہم رنگ بھی ہوتی ہے، اور اتنی ہی زیادہ اس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے۔ اب ان پردوں کو ہٹانا اور ان کے اندر جھانکنا یہ بغیر مختلف علوم کو جانے یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تشبیہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کسی شعر پارے میں یا کسی زبان و بیان کے کسی معاملے میں کس طرح اظہار کرتی ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ کیسے عمل میں آتی ہے، اور اس سے شعر کی تاثیر میں یا گفتگو کی تاثیر میں کیا لذت پیدا ہوتی ہے، یہ جب تک راز نہیں کھلے گا ہم تشبیہ سے کما حقہ واقف نہیں ہو سکیں گے۔ یہی اس کورس کی غایت اولیٰ یہی ہے۔ اس میں تین مختلف علوم کو، یعنی ان کے علاوہ بھی علوم ہیں جو شعر و ادب کے لیے لازمی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن
یہ بنیادی سطح کا اس کورس کو ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ بہت لازمی اور بہت ناگزیر علوم ہیں جن کی جانکاری کے بغیر، جن سے کسب فیض کرنے کے بغیر ہم شاعری کو نہیں سمجھ سکتے، ہم کسی افسانے کے مرکزی نقطے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کسی تحریر کے جو بین السطور پیغام ہوتا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اس کورس کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اس میں 3 علوم ہیں، یعنی آپ علوم سے کوئی بہت زیادہ ثقیل اس کو نہ سمجھیں۔ یہ ہم انشاءاللہ اس پر جو گفتگو ہم کریں گے وہ بہت عام فہم انداز میں اور اسلوب میں ہوگی، اور آپ اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی سمجھ میں وہ باتیں آ جائیں گی۔ تاکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کی تکمیل کے بعد، اس کے پروگرام سننے اور سماعت کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ کوئی بھی نثر پارہ یا کوئی بھی شعر پارہ یا ادب کی کوئی بھی صنف آپ کے سامنے جب ہو تو آپ اس کے متعدد معانی تک رسائی حاصل کر سکیں، اس کے اندر جو پیغام پوشیدہ ہے اس پیغام کو سمجھ سکیں اور اس سے لذت گیر ہو سکیں، کیونکہ ادب کا ایک مقصد ہنس بخشی بھی ہے، لطف اندوز ہونا بھی ہے۔ یعنی تنہائی کے لمحوں میں بھی آپ اکثر گنگنا کر یا کسی شعر کا اظہار کر کے یعنی اپنی تسکین کرتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ خوش رنگ کلام جو ہے وہ اس کی مختلف ہیجانی کیفیتوں میں، اس کی پریشانی کی کیفیتوں میں، اس کی اداسی اور تنہائی کی کیفیتوں میں وہ رنگ بھر دیتے ہیں۔ ہم کوئی موسیقی سن کر، ہم کوئی شعر پڑھ کر، ہم کوئی فلم دیکھ کر، ہم کوئی نغمہ گنگنا کر اظہار کرتے ہیں اپنی اس تسکین کو حاصل کرنے کا، اور یہ انسانوں کے ساتھ ساری زبانوں میں اور سارے معاشروں میں اور سارے خطوں میں یہ سب انسانوں کا مشترکہ ورثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علم بیان، علم بدیع اور جو عروضی مسائل ہیں، عروض کا مطلب ہے کہ آہنگ کیسے پیدا ہوتا ہے، شاعری میں وزن کیسے آتا ہے، کس لیے وہ ہماری کانوں میں سماعت میں رنگ گھولتی ہے، رس گھولتی ہے، ہمیں کس طرح وہ اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کے اندر جب توازن نہ ہو تو وہ بے ربط گفتگو ہو جائے گی اور اس کے اندر وہ کرینہ نہیں ہوگا۔ تو ایک علم چونکہ اس پر اساتذہ نے محنت کی ہے، صدیوں اس پر ریاض کیا ہے، تب ان علوم کے قواعد متشکل ہوئے ہیں، ان کے بنیادی اصول انہوں نے فراہم کیے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم مطالعہ کریں اور ان علوم سے ہم کما حقہ آگاہ ہو کر اپنے متن کو، اپنے ٹیکسٹ کو، اپنے نصاب میں شامل مختلف ادب پاروں کو یا زندگی میں کہیں بھی ہم زبان و بیان کی ان نزاکتوں کو استعمال کر کے اپنے اظہار کی اور اپنی سماعت کی دنیا کو زیادہ پر نور کر سکیں۔ یہ انسان کا سب سے یعنی امتیازی یعنی رنگ ہے، اور اس رنگ کی وجہ سے ہی وہ دنیا کی دوسری جو مخلوقات ہیں، دنیا میں جتنی بھی اللہ کریم نے مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں اس کو تفضل دیا گیا ہے، اس کو تقدم حاصل ہے، اس کو ایک عظمت حاصل ہے، اسی لیے کہ وہ بول سکتا ہے، وہ اظہار کر سکتا ہے، اس پر غور و فکر کر سکتا ہے، اس میں کئی نتائج مرتکز کر سکتا ہے، اور پھر ان مرتکز نکات کو، ان مرتکز باتوں کو وہ پھیلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے کورس کے مندرجات سے ایک ہلکا پھلکا تعارف جو ہے وہ حاصل کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ان تینوں علوم، علم بیان، علم بدیع اور علم عروض پر الگ الگ مختلف پروگرام پیش کریں گے تاکہ ان کے تمام ذیلی اجزاء اور ان کی تمام تر معنویت آپ پر منکشف ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔